السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واقم الصلاۃ طرفی النہار واقم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، طرفی اصل میں طرفین تھا، نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا، دو کنارے، دو جانب، النہاری دن کے دو جانب، اور دو جانب کون سے ہوتے ہیں؟ ایک صبح اور ایک شام۔ تو صبح میں صلاۃ فجر کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے کنارے سے مراد ظہر اور عصر ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں۔ زلفن جو ہے یہ زلفت ان کی جمع ہے، رات کی وہ گھڑی جو دن سے قریب ہو، یا رات کا وہ حصہ جو دن سے قریب ہو، مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے۔ ان الحسنات، بے شک حسنات نیکیاں، حسنت ان کی جمع، یذہبن السیئات لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں سیئات کو، سیئات سیئت ان کی جمع ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک، یہ ذکر نصیحت ہے، للذاکرین نصیحت لینے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی استقامت کی اور سیدھے رستے پہ قائم رہنے کی، تو سیدھے رستے پر قائم رہنے میں جو چیز مددگار ہے وہ کیا ہے؟ نماز، جس میں انسان اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسان کے اندر اور باہر بہت ساری رکاوٹیں ہیں سیدھے رستے پر چلنے کے لیے۔ جب انسان سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ سموتھ جاتا ہے۔ آسانی ہونے کے باوجود انسان گرتا رہتا ہے، پھسلتا رہتا ہے۔ انسان سے انسان ہونے کے تقاضے یا فطری کمزوری کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی غصہ ہوتا ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، تو باوجود سنبھلنے کے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جتنا چاہیں سنبھل کے چلیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھوکر لگ جاتی، کہیں نہ کہیں آپ پھسل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں گر پڑتے ہیں۔ تو جس طرح فزیکلی انسان چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں خطا کھا جاتا ہے، اسی طرح دین کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں سلپ ہو ہی جاتا ہے، کبھی اللہ کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے اور کبھی بندوں کے حق میں۔ ایسے میں انسان کو پھر بہت ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی، اور انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ رجوع کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین چیز اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ نماز کا سجدہ ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں کفارہ ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوتے ہیں جب تک کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، لیکن کون سی سیئات کو؟ صغائر کو، کبائر کے علاوہ، کیونکہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ مجتنبت الکبائر، جب تک کہ انسان کبائر سے اجتناب کرے۔ کبائر کا اپنا کفارہ ہے، اس پر توبہ ہے، اور بسا اوقات انسان اگر صحیح معنوں میں توبہ نہ کرے تو پکڑ بھی ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، اس میں نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے، یعنی جو نصیحت لینا چاہے۔ اللہ کی نصیحتیں اور اللہ کے احکامات تو واضح ہیں، لیکن ہر کوئی انہیں سنتا نہیں، ہر کوئی ان سے سبق نہیں لیتا۔ حل اللہ نے بتا دیا ہے، راستہ اللہ نے کھول دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے، لیکن اس طریقے سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اٹھانا چاہے، جو اس کے لیے کوشش کرے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں صبر پہلے اور صلاۃ بعد میں، یہاں صلاۃ کا ذکر پہلے
اور صبر بعد میں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کیونکہ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور صبر کا معنی کیا ہے؟ جم جانا، یعنی صبر بھی استقامت ہی کے معنوں میں ہے کہ نیکی کا کام انسان جو کر رہا ہے اس پہ جمع رہے، حق کے راستے پر قائم رہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. فلولا کانا، پھر کیوں نہ ہوا، من القرون من قبلکم، تم سے پہلے کی بستیوں میں. تم سے پہلے کی بستیاں یعنی تم سے پہلے کی جو مسلمان امتیں تھیں ان میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ اولو بقیتن، کہ کچھ سمجھدار لوگ. اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والے. اور بقیہ کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، باقی جسے کہتے ہیں، باقی ماندہ. اور بچی ہوئی چیز سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اس سے مراد عقل اور سمجھ ہے. اولو بقیہ سے مراد صاحب عقل لوگ، سمجھدار لوگ، صاحب فہم لوگ، صاحب فضل لوگ. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی بستیوں میں، پہلے کے زمانوں میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے. ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد سے روکتے، منع کرتے. الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت تھوڑے ایسے ہوئے. ممن انجینا منہم، ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. یعنی ایک بستی آتی، لوگ اس میں غلط کام کرتے، پھر اس میں سے کچھ لوگ بچ جاتے، تو ان بچے ہوئے لوگوں میں سے بھی پھر کم ہوتے جو یہ کام کرتے. واتبع الذین ظلموا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، ان کی جو نعمتیں دیے گئے تھے اس میں. وکانوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ. اترفو کا لفظ جو ہے یہ تیرے فے سے ہے. طرفن کہتے ہیں عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت، یعنی جن کو دنیا میں نعمتیں دی گئی، عیش و عشرت دی گئی، جنہیں دنیا میں ہر طرح کی سہولت اور آرام ملا. لوگوں نے صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے کس کی پیروی کی؟ معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کی. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے مترفین یعنی اس کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں خوب نافرمانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. فحق علیہ القول، تو ان پر بات چسپاں ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب اس میں اہل صلاح لوگوں کی کمی ہوتی ہے، برائی سے روکنے والے لوگوں کی کمی ہوتی ہے، میجورٹی جو ہے وہ بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کرنے لگتی ہے. اس آیت سے ایک خاص سبق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہر دور میں فساد سے روکنے والے لوگ تھوڑے رہے، اور فساد سے روکنے والے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو صاحب رائے ہوں اور سمجھدار ہوں. فساد سے یا برائی سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یعنی انسانوں کی اصلاح جو ہے وہ آسان کام نہیں، اور ہر ایک نہیں کر سکتا، کیونکہ فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور پھر سوچی سمجھی تدبیریں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس کو ایک چھوٹی سی عام روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ روزمرہ روٹین میں گھر کی صفائی کرتے ہیں، آسان ہوتی، لیکن اگر کسی دن کوئی چیز گر جائے، مثلا کارپٹ کے اوپر کوئی سالن گر گیا، یا کوئی شیشہ ٹوٹ کے گر گیا، یا اور اسی طرح کی کچھ خرابی ہو گئی، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو فساد ہو گیا نا. ایک ہے عام اصلاح کا کام، ایک تزکیہ کا کام ہے، صفائی کا کام ہے، اور ایک کام ہے بگاڑ کی اصلاح کا، نہیں جب چیز خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا. ان دونوں کاموں میں فرق ہے. جب کسی چیز میں بگاڑ ہو جاتا ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شخص صحت مند ہے
وہ جو بھی غذا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے اور اس کے لیے انرجی اور طاقت کا سبب بنتی ہے. لیکن اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ غذا میں بھی احتیاط اور ہر چیز کے اندر اس کے کیئر اور ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسانوں کے اندر کا جو بگاڑ ہے یا قوموں کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے وہ دنیا میں ظاہری فساد یا حسی فساد سے کہیں زیادہ. فساد کی 2 قسمیں بتائی تھی نا آپ کو، ایک حسی اور ایک حکمی. حسی وہ جو سامنے سامنے نظر آتا ہے، مثلا کہیں زلزلہ آیا تو عمارتیں گر گئیں، ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، نیچے اوپر ہو گئی. اگرچہ اس کو وقت لگتا ہے لیکن وہ پھر آسان ہے، کیونکہ جب آپ ملبہ اٹھائیں گے، اینٹیں اٹھائیں گے تو وہ آگے سے کوئی انکار تو نہیں کرے گا. جدھر کو اٹھا کے جہاں رکھیں گے، پھینکیں گے، جلائیں گے، سب چیزیں آپ کے تابع ہیں. لیکن انسان جیسی مخلوق جو ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اندر سرکشی بھی ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی دے رکھی انسان کو کہ جیسے چاہے ان چیزوں کو، ان فیکلٹیز کو انسان استعمال کرے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس بولنے کی آزادی ہو، جب انسان کے پاس سوچنے کی آزادی ہو، لکھنے کی ہو، چلنے پھرنے کی ہو، اور اس کے ساتھ اس کے اندر اور اس کے آس پاس بگاڑ پیدا کرنے والے بہت سے اسباب بھی موجود ہوں، ان سب کو اس سے نکال کے ایک صحیح رستے پہ لگانا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ اولو بقیت چاہیے. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. اور یہ کون گروہ ہے؟ اولو بقیت کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی جو بستیاں تھیں، اور وہ بستیاں کن پہ مشتمل تھی ابتدا میں؟ بچے ہوئے لوگوں سے. یعنی جو پچھلے قوم کے مثلا قوم نوح سے بچے ہوئے لوگ جو تھے ان سے قوم عاد چلی، قوم عاد سے بچے ہوئے لوگوں سے قوم سمود، اور اسی طرح آنورڈز جب دنیا میں خاص طور پر آبادی کم تھی. تو جن کو اللہ نے نجات دی ان میں سے جو صاحب بصیرت لوگ تھے انہوں نے زمین میں فساد دور کرنے کی کوشش نہ کی، مگر بہت تھوڑے تھے ایسے جنہوں نے یہ کام کیا. اور اکثریت کس طرح کی تھی؟ اکثریت مجرم تھی، اور وہ عقل سمجھ کا استعمال کیے بغیر اندھا دھند ایسے لوگوں کی پیروکار تھی جو معاشرے کے بگڑے ہوئے خوشحال لوگ تھے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اکثریت معاشرے کے خوشحال لوگوں کی پیروی کیوں کرتی؟ ان سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے دنیا کی محبت ہے. وہ جب وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو وہ پھر فوقیت بھی کس کو دیتا ہے، ترجیح بھی کس کو دیتا ہے؟ جس کے پاس دنیا ہو. پھر آٹومیٹیکلی خود کے پاس ہو یا نہ ہو انہی کے طور طریقوں پہ چلنے لگتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مترفین کو فالو کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ انفلوئنسڈ بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ بھلے کوئی انفلوئنس ہو اپنے گھر میں ہو، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ زین للناس حب الشہوات، یہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اس دنیا میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، با اصول لوگ بھی رہتے ہیں، صحیح رستے پہ چلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن اکثریت با اصول لوگوں کی پیروی نہیں کرتی، اس کے برعکس بگڑے ہوئے لوگوں کی پیروی کرتی ہے، کیونکہ وہ بظاہر وقتی طور پر کامیاب بھی نظر آتے ہیں. تو اس لیے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. کن کی؟ ما اترفوا فیہ، ان کی جو دنیا میں نعمتیں دیے گئے تھے، عیش و عشرت دیے گئے تھے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے. کون؟ پیروکار بھی اور جن کی پیروی کی جا رہی تھی. اس کو اور تھوڑا سا اپنے پرسنل لیول پر لے آئیں. قرآن کی روشنی سے پہلے ہم عام طور پر اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں جب کوئی ڈیسیژن لینے لگتے، اور ابھی تک بھی، کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ مثلا لباسی کا معاملہ ہے، یا شادی بیاہ کا طور طریقے ہیں، یا اور دنیا کے کام کاج ہیں. تو جب کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی اہم واقعہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، تو ہم کس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ یعنی جو معاشرے کے امیر لوگ ہوتے ہیں
وہ کیا پہنتے ہیں ہمیں بھی ویسا پہننا ہے، خواہ ہماری جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، چاہے ہم قرضہ لے کے پہنے لیکن وہی پہنیں گے کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اسی طرح اور کہاں کہاں پیروی ہوتی ہے، گھر کی سیٹنگ میں، ڈیکوریشن میں، دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن و سنت معیار نہیں ہے، صحابہ کرام معیار نہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ 1400 سال پہلے، ان کی بات چھوڑو۔ مسلمان کہتے ہیں آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ پہلے لوگ تھے، وہ پرانے لوگ تھے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور وہ سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ انسان باقی سب کو ہرا سکتا ہے، اپنے آپ کو ہرانا نہایت مشکل ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر جو آیت ہے اس میں دو اہم پہلو اور دو آمنے سامنے لوگ ہیں، ایک ہے اولو بقیہ اور ایک ہے ما اترفوا فی، مترفین۔ سوسائٹی کا ایک گروہ کون ہے؟ صاحب رائے، سمجھدار، عقل مند لوگوں کا، جو زمانے کی روش پہ نہیں چلتا، وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کو فالو نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کس کو کہتے ہیں؟ انسان وہ کام کرے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہو، جو اس کو سوٹ کرتا ہو، اس کی دنیا کے لیے بہتر ہو۔ اور ناسمجھی کیا ہے کہ انسان صرف خواہشات کا پیروکار ہو جائے اور ہر وہ کام کرنا چاہے جو بڑے لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ نام ان کو بڑے لوگوں کا دیا ہوا ہے نا، کہ جو بڑے لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بس میں ہے یا نہیں، ہماری حیثیت ہے یا نہیں، ہماری استطاعت ہے یا نہیں، کیونکہ ان بڑوں کی عزت ہوتی ہے دنیا میں، لہٰذا ہم بھی عزت چاہتے ہیں لوگوں سے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جو کرنسی چلتی ہے دنیا میں ہر ایک اسی کے پیچھے بھاگتا ہے نا۔ اب مثلا یہاں روپے نہیں چلتے تو روپے ہوں بھی اگر آپ کے پاس چند جیب میں واپس آتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ رکھے رہتے، کوئی ویلیو نہیں ان کی، پڑے رہتے ہیں۔ تو جو سکہ چلتا ہے اسی کی ویلیو ہوتی، اسی کے پیچھے سب دوڑتے ہیں۔ تو چونکہ دنیا میں مترفین کا سکہ چلتا ہے، لہذا ہر کوئی اندھا دھند مترفین کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ حرام کر رہے ہو تو حرام میں، گناہ کا کام کرے تو گناہ میں، وہ ایسے لباس پہنتے ہو جن کو پہن کے اللہ کا غضب اترتا ہو تو ہمیں پرواہ نہیں، ہم اندھا دھند ان کی پیروی کریں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ایسے خوبصورت لفظ بنائے نا، فلاں چیز ان ہے آج کل، ان کہہ کے تو ہر حرام کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ ہم یہ تھوڑی پرکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ ایسے لوگ چونکہ معاشرے میں نمایاں ہوتے ہیں، پرومیننٹ ہوتے ہیں، فیمس ہوتے ہیں، تو پھر اندھا دھند ان کی پیروی شروع کر دی جاتی ہے، اور ایک ایک چیز، بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی تقلید، اور اس میں ہم بعض اوقات یہ بھی بھول جاتے کہ ہماری اپنی روایات اور اپنی جو اسلامی روایات ہیں وہ کیا ہیں، حتیٰ کہ ڈیکوریشن میں چھوٹے سے لے کے بڑی چیز تک، یعنی کہ ہم اگر خواہ عملی طور پر ان میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی طرف بڑھ کر کسی نہ کسی درجے میں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہم بہت خوبصورت انداز میں لکھیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہم سب کے دلوں پر تو لکھا ہوا ہے، لیکن اصل دل کے جو اندر والا حصہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، اس میں کوئی اور اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ جو سمجھدار لوگ کچھ تھے یہ زمین سے فساد کو روکتے، مگر بہت تھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات کم ہی لوگ سنتے تھے، ان کی مانتے بھی تو کم تھے نا۔ جب کوئی آپ کی سنے نا تو پھر آپ بھی کیا کرتے؟ کام چھوڑ بیٹھتے۔ سنتے وہ کس کی تھے؟ مترفین، یعنی کہ وہ بھاگتے تھے مترفین کے پیچھے، تو پھر وہ بیلنس نہیں رہا نا۔ جب میجورٹی مترفین کے پیچھے ہے اور اولو بقیہ کی بات سننے والا کوئی نہیں، تو پھر اولو بقیہ جو ہیں یا جو صاحب الرائے ہیں، جو واقعی با اصول لوگ ہیں، ان کی بات بھی نہیں چلتی۔ لہذا دنیا میں ہر دور میں بگاڑ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب کہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالے ظلم کے ساتھ، حالانکہ اس کے رہنے والے مصلحون ہوں، اصلاح کر رہے ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر بستی والے مصلح ہوں تو اللہ اس کو ہلاک کرے ظلم کے ساتھ، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی امتاً مسلمتاً، سب کو مسلمان بناتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا؟ کہ جبراً کسی کو مسلمان بنایا ہو
اور اطاعت پر قائم رکھا ہو. ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مختلف ہی رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے. ولذالک خلقہم، اور اسی کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ کہ ہر شخص اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اپنا رستہ اختیار کرے. اور جب ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا تو سب ایک تو نہیں ہو سکتے نا، پھر ایک رستے پر تو نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو کھول دیا، بیان کر دیا، سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں پہ چھوڑ دیا. اب کیا کرو؟ ڈسکور کرو، پک کرو، اور صحیح چیز پک کرو. اور اگر صحیح نہیں پک کی تو پھر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہو گئی تیرے رب کی بات. کون سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں ضرور بھر ڈالوں گا. کس کو؟ جہنم کو. من الجنت والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سب سے. اگر صحیح نہیں اختیار کیا، صحیح طریقہ، صحیح راستہ، تو پھر مجھے بھی پرواہ نہیں. جتنے بھی بگڑ بہک کے آئیں گے ان سب کے لیے وہ ٹھکانہ کافی ہے. یہ ہے اصل امتحان، یہ ہے اصل فکر کی بات. اور یہ جو بات ہے نا، اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کی. نہیں کہا کہ بگڑنے کے لیے پیدا کیا. مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ان کے ارادے اور ان کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق رستہ اختیار کرتا ہے. اور اس اختیار میں انسان کا اصل امتحان ہے کہ وہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے یا توحید کو کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کا رستہ اختیار کرتا ہے یا نافرمانی کا کرتا ہے. وَكُلًّا، اور ہر ایک کیا؟ یعنی خبر، پیچھے جو باتیں بیان ہوئی. نقص علیک، ہم آپ پر پڑھتے ہیں. قص یقص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیان کرنا. علیک، آپ پر. من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے. رسولوں کی خبروں میں سے جتنے بھی واقعات پیچھے گزر چکے ہیں ان سب کو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں. ما جو نثبت بھی، ہم مضبوط کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہ آدھا کا تیرے دل کو. پچھلے رسولوں کے واقعات آپ کو سنا کر آپ کے دل کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. کیسے؟ یعنی جتنے رسول گزرے ہیں سب کی مخالفت ہوئی، سب کو ستایا گیا، لیکن ہمیشہ کامیابی حق کی ہوئی. آپ کو بھی جب اپنے چاروں طرف مشکل حالات نظر آتے تھے تو آپ کو پچھلے واقعات سنا کر حوصلہ دلایا گیا. اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے، اور اس کو پھر طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، پھر اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا، اور پھر اس کا یہ مسئلہ یوں حل ہو گیا. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم حوصلے میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض کہانیوں سے الٹا اثر بھی کرتے ہیں. مثلا خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایک بیماری ہوگی تو کوئی حال پوچھنا ہے تو اس نے کہ وہ فلاں کو بھی ہوگی تو وہ مر گیا تھا، یعنی کہ ریورس ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے بیان کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلے، جو بھی اصلاح کا کام کرے، ان سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ کے اتنے پیارے بندوں، اس کے رسولوں کی مخالفت ہوئی اور ان کی قوم کے لوگوں نے کی اور ان پہ جھوٹے الزامات لگائے، تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کا جو رول ماڈل ہے اور پیغمبروں کا جو نمونہ ہے وہ پھر انسان کے لیے حقیقی معنوں میں ایک رہنما اور اسوہ حسنہ بنتا ہے، اور انسان کو تقویت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا کام کیا. فاستقم کما امرت، اصل میں سبق تو یہ نا کہ تم جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، جو حکم ملا ہے اس پر جمے رہو، مخالفتیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. کہتے نا کہ گرتی ہے اگر برق 100 بار گرے، اور کہ جو ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، جو کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے. مثلاً اگر ایک پرندہ جیسے آشیانہ بنا رہا ہے اور پھر گر گیا، آپ نے کبھی دیکھا چڑیوں کا گھر توڑ کے؟ یہاں تو عام طور پہ ایسے منظر نظر نہیں آتے. پاکستان میں جو گھر ہوتے ہیں کھلے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ
چڑیا آ کے کبھی آپ کے پنکھے میں کوئی سوراخ ہوگا اس میں گھر بنا لے گی، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکالتے ہیں، پھینکتے ہیں، 2 دن بعد دیکھتے ہیں وہ پھر وہاں بنا رہی ہوتی، پھر آپ نکالتے پھر وہ بنانا شروع کر دیتی، کیونکہ ان کی ایک ضرورت ہے، انہوں نے کہیں تو ٹھکانہ پکڑنا ہے. تو وہ جو ڈٹرمنیشن ان کے اندر ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سیزن آئے اور وہ گھر نہ بنائے، اچھا توڑ دیا گھر تو اب چلو چھٹی کریں، یہ انہیں بنانا ہے. اسی طرح جس شخص کو پتا ہو کہ کام کیے بغیر آخرت نہیں بننی، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ بھرپور بدلہ اعمال کا ہی ملنا ہے تو کیے بغیر گزارا نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، گھر کا کام ہے، بیمار ہے، کچھ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیے بغیر گزارا نہیں. اب جو بھی ہے کرنا تو ہے، تھکے ہیں یا جیسے بھی ہے کرنا ہے. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اور کوئی اچھے کام کی، تم کہتے ہیں آج ہم تھکے ہوئے ہیں. گھر کا کام یا دنیا کا کوئی بھی اس کو کر لیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے جو کام ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں نا کہ کریں گے تو ملے گا، کریں گے تو پائیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ پچھلے واقعات اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کو استقامت میں مدد ملے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا آپ کے پاس اس میں حق، اس میں کس میں؟ ان واقعات میں، ان قصوں میں حق بیان ہو گیا. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی، ریمائنڈر، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے. اچھا آپ یہ بھی انداز دیکھ رہے ہیں یہاں کہ ایک بات آپ کو خطاب کر کے کہی جاتی ہے اور پھر باقی مومنوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. آپ سے خطاب کیا پھر سارے مومنوں کی بات. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ یہ باتیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے. ان پچھلے قصوں میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، کیا؟ اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہ، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کر رہے. آپ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں رہے کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے دھمکی ہے. وانتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا انتظار؟ کہ جو پچھلی قوموں پہ گزرا یا جو ان کے سر پہ پڑا وہ تم پہ کس وقت پڑتا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، ماضی، حال، مستقبل، چاہے غیب کا تعلق وقت سے ہو یا جگہ سے ہو، سب اللہ کے پاس ہے. آسمانوں میں کیا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، زمین میں کیا ہے وہ بھی اسے پتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جسم پہ بال کتنے اور ہمارے جسم میں سیل کتنے ہیں. ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، کسی اور کے بارے میں کیا جانیں گے اور اس سے باہر کیا جانیں گے. کتنے ہی درخت ہم روز دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس پہ پتے کتنے، اس کی شاخیں کتنی، اس کی عمر کتنی، زمین کے اندر کیا کیا خزانے. سائنس نے جتنی بھی ترقی کی، نہیں پتا کہ جہاں تک انسان دیکھ سکا اس کے پیچھے کیا، اور جتنا جانتا جا رہا ہے اتنی جہالت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لا علمی کا احساس زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کے لیے ہر چیز برابر ہے، چاہے چھپی ہوئی ہے چاہے وہ ظاہر ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات، سارے امور اسی کی طرف واپس جائیں گے. فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کرو اس کی. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں تیرا رب غافل ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو. پھر براہ راست خطاب، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں. کون اللہ؟ جو آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، جو تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے. اس لیے استقامت کے ساتھ اس کو راضی کرنے والے کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ سب کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کے جائے گی. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تمام کے تمام اعمال. آپ کے خیال میں سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورت میں کیا چیز نظر آتی ہے اوور آل اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں؟ یہاں کسی نے ایک میل بھیجی ہے اور انہوں نے سورت کو اوور آل ویو کیا ہے، ذرا سا آپ اس کو دیکھیے، پھر اس کی روشنی میں آپ مزید غور کیجیے. I wanted to share some of the tafsir points with you regarding Surah Hud, ayah number 24. Masal al-Fariqaini.
I was just wondering and pondering upon it that the whole surah revolves around this ayah. Allah has given us an example of two kinds of people, one blind and dumb, and others whose eyes and ears are open, who are aware about Allah's signs. Before this ayah, Allah mentions about two kinds of people, ayahs 9 to 11. One who has been blessed with some ni'mah, and he becomes arrogant, or if the blessings are not given to him, he becomes a disbeliever. On the other side, the believer, he does sabr on both situations, whether given or not. He leads a balanced life. In ayah number 17, Allah mentions about those people of the book who are also of two kinds. One who saw the haqq, that is Islam, and believed in it, while others rejected it even after seeing the truth. After ayah number 24, Allah then talks about the different nations. Messengers were sent to them to tell them about Allah and His ibadah. Few believed and others denied. سمجھ میں آیا خلاصہ صورت کا؟ پوری صورت ایک کمپیریزن ہے، اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والسمیع والبصیر هل یستویان مثلا. آیت 24. دو گروہ ہیں دنیا میں، دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ اندھے بن کے جی رہے ہیں اور کچھ دیکھنے والے ہیں، کچھ بہرے ہیں اور کچھ سننے والے ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب جینا برابر نہیں تو انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پچھلی قوموں کے واقعات میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہمیشہ الگ کر دیا. کس سے؟ ظالموں سے. ہر دفعہ چھانٹی ہوئی نا، ظلم ہوا زمین پہ، پھر اللہ نے چھانٹ لیا کچھ کو، نوح علیہ السلام کی کشتی میں ڈال دیا، باقیوں کو ختم کیا. پھر قوم عاد، پھر چھانٹی ہوئی، پھر دو گروہ الگ کر دیے گئے، سمود میں الگ کر دیے گئے، ہر موقع پر الگ کر دیے گئے. دنیا میں اللہ نے دکھایا الگ کر کے لوگوں کو، اور پھر مختلف رویوں کو ظاہر کیا گیا، اور پھر اس میں سب کے لیے ایک پیغام ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیے، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. اور پھر شقی و سعید، انجام کی بھی بات اسی طرح ہوئی ہے. ایک شقی ہے اور دوسرا سعید، بدبخت ہے اور دوسرا خوش قسمت. بدبخت کا انجام کیا ہے اور خوش قسمت کا انجام کیا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ وہاں پھر دو فریق ہو گئے، یعنی جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں لوگ. اور پھر اصل چیز کیا ہے؟ حق پر استقامت، اور اس کے لیے پھر طریقے بتائے گئے کہ استقامت کیسے آئے گی. پھر اینڈ پہ آپ دیکھیے اولو بقیتن ہے اور دوسری طرف مترفین ہے. اور آیت 118 میں کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی کر دیتا. یہ دو نہ ہوتے، یہ کیا ہوتے؟ ایک. لیکن چونکہ اللہ نے پیدا اسی طرح کیا بندوں کو کہ اختیار دیا، سوچ سمجھ دی، عقل دی، اور ان کو خود چوز کرنے کے لیے کہا کہ اپنے لیے راستہ سلیکٹ کرو. وَعَمَلُوا إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. الگ الگ. اور پھر یہاں تک کہ ظلم کا ساتھ دینا تو دور کی بات، ادھر جھکنا بھی نہیں. الگ ہو، الگ. اور اگر دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر میں یہ فرق اللہ نے رکھا تو انجام میں بھی یہی فرق ہے. اور ہم سب کو اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں یا تو حق کے اوپر استقامت کرنی ہے یا پھر ڈاواں ڈول زندگی بسر کرنی ہے. یعنی پھر بات چوائس کی ہے، کہاں کھڑے ہیں. پوری صورت جو ہے اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا، لیکن آخرت میں اختیار واپس لے لیا جائے گا، وہاں کوئی بول نہیں سکے گا. یعنی کہ پیغمبروں کا کیریکٹر، ایمان والوں کا کردار اور ان کے مخالفین کا کردار بتایا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو میں آپ دیکھیے کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں اور جواب دینے والے کیا جواب دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے سب پیغمبروں کے ساتھ یہی کہ وہ کیا بتاتے ہیں اور دوسرا گروہ جواباً کیا کہہ رہا ہے. یعنی ایک دیکھنے والا ہے اور دوسرا اندھا ہے، ایک سننے والا ہے اور دوسرا بہرا ہے. ایک ہی پیغام رہا ہے ہمیشہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ دور کی باتیں تو دور کی ہیں، قریب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا رہتا ہے.
और हम सब के लिए एक निशानी इन वाक़यात में भी है और रोज़मर्रा के वाक़यात में भी है कि हम सब सबक सीखें कि अगर एक तकलीफ किसी कौम पे आ सकती है तो दूसरी पर भी आ सकती है। इंसान कहीं भी अपने आप को बचा हुआ और महफूज ना पाए। और चूंकि इस सूरत में बहुत सारे कौमों के वाक़यात और उनकी तबाही के वाक़यात हैं और मौजूदा दौर में भी मुख्तलिफ जगहों पर जो डिस्ट्रक्शंस वगैरह होती रहती हैं, तो किस तरह अल्लाह ने हमें नेमतें दे रखी हैं जिन पर हम अपना हक समझते हैं और किस तरह नेमतें चली जाती हैं। तो मुझे रिसेंटली एक फर्स्ट हैंड स्टोरी भेजी है यास्मीन खाकवानी ने, जो खुद 2 दफ़ा मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के बाद जो हालात हुए उनको अपनी आंखों से देखा कि जीती जागती जिंदगी जो है आन की आन में लम्हों के लम्हों में किस तरीके और किस रुख पे बदल गई। अभी हम मौत की बात कर रहे थे, अगर किसी की भी मौत होती है तो हम समझते वो उसकी बात है, हमारी नहीं। अपने लिए कोई दिन आखिरी नहीं समझते हम, हालांकि आखिरी आना है। कोई वक्त आखिरी नहीं समझते, अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचते। तो चूंकि एक ट्रू स्टोरी है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप उसको रिलेट कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि किस तरह अचानक क्या से क्या हो गया। Once upon a time, there was a beautiful valley of Kathai, situated at an altitude of 4,500 feet above sea level. Surrounded by majestic mountains, its terraced fields irrigated by the water of River Jhelum, flowing deep down at its foothills on one side, and with another rivulet flowing from the occupied Kashmir on the Indian side, made this valley look like a scenic and most beautiful valley. The people led a very happy and contented life. The small terraced fields yielded good wheat, corn, and other seasonal vegetables sufficient for their families for the whole year. The literacy rate was about 90%, as there were many schools in Kathai and its suburbs. The men were also having small businesses, shops, etc. And some of the men were also working in the UAE. The facility of electricity and telephone connected them with the rest of the world, and some prosperous people had opened a computer center there as well. The women had their pet hens, ducks, sheep and cows as well to be self-sufficient in milk, eggs, meat, etc. The cool morning breeze, plenty to eat, and well-equipped with modern world facilities such as computers, washing machines in some houses, and a strong family system. Overall, it was a happy, prosperous, and peaceful village. The only problem was that it was located at the border of India. And sometimes the skirmishes of the forces across the borders was a cause of tension. However, with the army stationed at Kathai, the villagers felt quite safe and led a normal life, as the mountains also made a natural wall of protection against Indian army. The morning of 8th October 2005 dawned as an early autumn day. The golden sun shone on the top of the surrounding hills. The green shrubs glowed in its radiance. The birds chirping and the early rays of the sun made the villagers realize it was time to start the daily routine. The sun rays gradually crept down on the top of lofty poplar trees. The bright green color of the leaves lit up by the golden rays of glowing sun made the valley look more beautiful than ever. This morning of the holy month of Ramadan was going to have a strange turn of events in store for the people there, but they were totally ignorant of it. The mothers happily dressed up the children for school, and the men all set out to their work. The farmers went out to their farms to harvest the sweet corn, which would suffice them in the winters. The husk of corn would be enough as the animals' fodder. The peas and vegetables, all semi-ready, would soon be harvested to be stored for snowy months of January and February. This meant a lot of work. Therefore, they had even hired laborers to give them a helping hand to finish work well in time. The shopkeepers hurried towards their shops in nearby bigger town of Chenari, some 3 kilometers away on the paved hilly tract. The school teachers and children eagerly left towards their schools, while the women started their household chores. Suddenly, before 9 a.m., the area was rocked by a severe earthquake. The intensity was so great that within minutes the buildings started collapsing. The big rocky stones from hilltops started rolling down with full force as if there was a rain of rocks. Land started sliding within minutes along with the houses, trees, and schools on their slopes. At some of the places, the land split up and started falling down into the river. The road to Chenari was built at the hilltop and a part of it also fell down. The children mostly in the school screamed and tried to run about, but it was too late.
The high school in Chinari, situated at the slope near the river, all collapsed, and along with the land, it slid down with its collapsed roof. The children had no time and nowhere to run out. It all happened within minutes. The houses situated at the edge of mountains, overlooking the rivers below, slid down on the slopes with the landslide, and there was no way to escape from this calamity. The old and the sick found no time to run out, all caught and trapped in the rubble of the collapsed houses and buildings. Army barracks were all razed to ground in no time. The soldiers all rushed out except for the few unfortunate ones who were caught inside and could not escape. It was too sudden and too intense. One jolt after another jolt, without any pause, and the intensity was so severe that the mountain across the river got little cracks and split open from top to bottom in small long cracks till the riverbed below. At some places the land slid down into the river and stopped the flow of the rivulet coming from the occupied Kashmir, hence turning it into a calm lake at places. The whole topography was changed. The trees slid down on the slopes and left behind a barren land. The canal irrigating the fields and supplying water through water channels to the houses was totally blocked by the big boulders of the mountains, and within minutes all the signs of a 2-kilometer long canal were gone, as if it never existed. As soon as the aftershocks were over, the survivors rushed to the rubbles of the houses and schools to help the people there, but alas, the school children had either died by then or trapped so badly that not even the army could rescue them. There were no rescue tools or machines with them, and also the unfortunate part of the bitter story was that the only road connecting Kathai and Chinari was totally devastated. The connections with the rest of the country were cut off totally. The telephone wires, electricity wires, water supply, road, all gone within minutes. The second Lieutenant Masoom, a fresh graduate, was sent to Kathai as his first appointment as an army junior officer. He narrated that he saw the roof of Kathai Primary School, which had collapsed over the school children. He said that one of the children was trapped in such a way that his face and one of his arms was visible from outside the rubble. He narrated that after a day or two, he saw that the hand of the dead child was gone, perhaps taken away by a wild animal. The other officers narrated an unfortunate instance of Chinari School. Hundreds of school children were trapped in the rubble, and the school had slid down near river along with the landslide. They said that children's screams could be heard for few days, but it was humanly impossible to rescue them, as there were no building cutters and the connections to outside world were totally cut off. After a few days, the children all died, and the bereaved mothers would gather around that building every day and would cry their hearts out. The rubble of that school became a sore point for those mothers, and they could just not control their emotions at the sight of the building, which turned into a grave for the living children. Finally, the elders of the area got together and decided that this tragic scene and the pain of the bereaved mothers should be brought to an end. So they all got together and pushed the rubble in the river to end this agony of these grief-stricken mothers. In Kathai alone, 125 people out of 500 people died. The bodies were later on recovered by the effort of army. They also helped in digging graves and burial. Later on, when the road was finally opened, cutters were brought and dead bodies were recovered from suburbs as well. The green fields lost their masters, and there was no one left to tend to those farms. The canal all wiped off. There was not a drop of water in the water channels to irrigate these fields. 16-year-old Shagufta, the eldest of her family, carrying her baby brother and holding the finger of another baby brother, had tears in her eyes when she said that her father owned all the fields on which Al-Huda's staff was standing. Then with those wet eyes she sighed and said, "I don't know now who will tend to these fields. Our house is all gone, and we all are now living in this one small tent." Another 17-year-old boy, standing on the ridge pointed to the fields below, near the riverbed, said that his father had left early that morning with 2 laborers to his fields. One of the laborers came up to fetch something when the earthquake started. His father and the other laborer fell straight into the river with the landslide, and even their dead bodies could not be recovered till this date. Some very expansive wood logs and mountain stones were all stacked up near the rubble of the house.
The master had gathered construction material for his new house worth 17 lakh of rupees, but life did not give him the chance to do so. A 7-year-old child was sitting outside his shattered home with a computer screen, which he recovered from the rubble somehow, and on a broken table he had put some candies for sale, as perhaps no bread earner survived to help the family. 2 weeks later, Pima doctors heard about this village and that it was still not accessible by road. The doctors' team flew on a helicopter with medicines and the basic necessities to support the survivors. They set up a field hospital and soon started attending 200 to 300 patients per day. Al-Huda also started sending ration and beddings for the affected people through Pima's cooperation. 2 staff members from Social Welfare Department of Al-Huda personally flew over the Pima's doctors' team in helicopter to Kathai on 12th November as the road was still not repaired. The valley had an aura of sadness over it. Still it looked beautiful with the poplar leaves turning bright golden in autumn. The silver-white corn all harvested and stacked neatly in heaps. The peas and turnips in the dry, unattended fields were a clear sign that their masters were no more there to look after them. Women and children were all in tents as their houses were all devastated. Surviving school children were all sitting in open air in the fields, and the class was being monitored by an army officer. The school teacher was not well, and like many other survivors, was still recovering from the emotional shock. The children all received their small gifts happily, and had a gleam of excitement in those innocent eyes after a long time, as they had seen the worst of scenario a month back. It was painful to see that not a single soul smiled, and all had a shocked expression. When they narrated the fearful and painful incidents, they had emotionless expressions on their faces. The cheerful chirping of the birds in the fields, the lovely flights of wild birds, the golden sun creeping down in the valley, the yellow-golden shades of the poplar leaves, the clear blue sky, nothing seemed to be having an effect on those affected people. Then army officers started distributing tents, blankets and ration food to all the males of each family who had lined up in full discipline. The major there explained the organized method of relief goods distribution. He said that the officers themselves had made a complete survey initially. They climbed up the hills as well and collected the data of each family. After noting their requirements, they had issued them a small note with their code words as T for tent, R for ration, B for blanket. Those needing all the 3 were given category A. The ones having tents and needed ration and blankets were given category B on their note, and the last one was C, needing food only. 10,000 people, including the nearby areas as well, were being looked after by the army for supplying the relief items in a very well-organized manner. The people in queue produced the note given by the officers, and then the workers attended to their demands. After receiving their requirements, they headed happily towards their respective areas. The regular supply was being provided by helicopters to this area. On December 8th, the social welfare staff accompanied Pima's doctors' team on helicopter and revisited it. By now, almost each and every family was well settled in tents with enough food. The winter had set in, and all the trees were now bare. The chilly morning wind welcomed the visitors at Kathai. The nearby high mountain ranges of Kashmir had received a fresh snowfall, and thus the chill was a clear indication that now some permanent solutions like weatherproof shelters should be arranged soon for the people there. The sign of life was visible, as the farmers were briskly separating the corn cobs from the husk and stacking the husk as animals' fodder. The golden and white heaps of corn looked beautiful in the morning sun. The fields were all plowed using tractors. The government had supplied wheat seed and fertilizer for free to the farmers to ensure that they sowed the wheat crop in time. The brave children were still sitting in the open-air school, as the devastated school building was in no condition to be repaired. Some wise elders of the village came as a delegation and made 2 requests. Firstly, to construct a shelter for school children at their original location, and secondly, to arrange for restoration of water supply. They took the visitors up the hill and showed the devastated school building. Some of the rubble was pushed aside by the villagers and the floor was visible now. It had a long, neat, small crack running longitudinally, as if some small channel had been there. But they said that the joint in the cemented floor had split open. The original building was cleverly built next to a hill, and thus the wise men explained
that the children were protected by the chilly winds when it snowed on the surrounding hills. There was a nice clear flat land below the school, and the visitors thought that it would be good to reconstruct a shelter for school there. However, they were informed that the land belonged to the owner who lives in occupied Kashmir, and he might object to it. So it was decided that Pima will provide enough steel sheets to make a big hall to accommodate the children, and the furniture, books and stationery needs to be sponsored by Al-Huda. The next was a visit to the canal. It was further up the hill, running all along the hill in a winding manner. There were no signs that there had been a canal 2 months back, all embedded in rocks and boulders and earth which fell down from the hill. The banks of the canal were all broken and had fallen into the river below. The village women and children were all fetching drinking water from a natural spring and the river below. The natural spring was known as Tatta Pani, that is hot water. The villagers said that the water becomes steaming hot in winters and cold in summers. The ladies were washing clothes there and were trying to fetch a pitcher back home. It was a steep climb back to Kathai from the river and spring below. Reconstruction of that 2 kilometers long hilly canal meant 20,000 laborers working for some 2 weeks. Therefore, the villagers requested that to solve the immediate problem, a long pipe about 4 inches in diameter should be installed to the spring, and a motor should pump the water up near Army Base. The villagers can then easily fill water from the tap there. By the end of the day, all the visitors realized that how blessed we all are, and how ungrateful we are to the blessings of Allah. May Allah forgive us all for all our sins. May He never punish us. May He forgive us all. Ameen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.